الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ وہ کتاب ہے جس میں نے بہت سارے اسباب لکھے۔ ہمارے بیمار ہونے کے پیچھے ایک بہت بڑا سبب ہمارا سنت کے مطابق نہ سونا۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، جب ہم پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے بستر پہ نہیں جاتے، اور جب ہم اسلام کے مطابق نہیں سوتے، تو پھر ہمارا جسم بیماریوں کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم بیمار کیسے ہوتے ہیں؟ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پہ جاؤ تو سب سے پہلے اپنے بستر کو جھاڑو۔ ہمیں اپنے بستر کو جھاڑنا تھا۔ اور کیوں جھاڑنا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ تم سے پہلے وہاں کون سو رہا ہے؟ اس کے بعد بستر کو جھاڑنے کے بعد ہمیں وہاں بستر پہ بیٹھنا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، آیت الکرسی پڑھتے تھے، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص پڑھتے تھے، اور اپنے ہاتھوں پہ تھتکارتے تھے کرتے تھے، اور پھر اس کو اپنے چہرے پہ، اپنے سر پہ، اپنے پورے جسم پہ مل لیتے تھے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول بما انزل آخر تک پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر کہتے تھے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے کی دعا پڑھتے تھے، اور آپ اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے گال کے نیچے رکھ کے کروٹ کے بل، پہلو کے بل لیٹ جاتے تھے، اپنی ٹانگوں کو تھوڑا سا سمیٹ دیتے تھے، اور اپنے لیفٹ ہینڈ کو اپنے ٹانگ کے اوپر رکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے۔ یہ سارا پروسیس ایک لمحے کے لیے ہم میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے سمجھتے ہیں، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ عمل کیا ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، جب انسان سوتا ہے تو سونے سے پہلے انسان نے جو دیکھ رہا ہوتا ہے، انسان جو سن رہا ہوتا ہے اور جو بول رہا ہوتا ہے، اور جو محسوس کر رہا ہوتا ہے اور جو چاہ رہا ہوتا ہے، برین اس کے امیجز بنا رہا ہوتا ہے۔ تو جب ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق بستر کو جھاڑنا تھا، دعاؤں کو پڑھنا تھا، قرآن کی آیات کو پڑھنا تھا، اور اپنے پہلو کے بل لیٹنا تھا، اپنے ہاتھ کو گال کے نیچے رکھنا تھا، تو میرے محترم بھائی اور بہنوں، اس وقت جو ہم پڑھ رہے تھے وہ سارے کے سارے الفاظ ہمارے برین میں ویسے امیج پروڈیوس کر رہے تھے۔ اور سائنس کہتی ہے جب انسان یہ سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے، کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، کچھ سن رہا ہوتا ہے، کچھ بول رہا ہوتا ہے، تو برین، آنکھیں تو نیند کی طرف چلی جاتی ہیں، لیکن برین انہی چیزوں کو دوبارہ سے ویژولائز کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ساری کیفیت کیوں بنانا چاہتے تھے؟ کہ جب ہم سوئیں گے اور یہ سارے کام کر رہے ہوں گے تو ہم نیند میں چلے جائیں گے، لیکن ہمارا برین کنٹینیوسلی پہلے ان سارے ورڈز کے امیج بنائے گا، ان امیج کا، میرے محترم بھائیوں، وہ سارے کا سارا جیسا امیج بنے گا وہ ویسے کیمیکل پروڈیوس کرے گا، اور ہم نے سو جانا ہے اور برین نے وہ سارے کیمیکل پروڈیوس کرتے رہنا ہے۔ اب آتے ہیں بیماری کی طرف۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، جب ہم یہ نہیں کریں گے، اور جیسے عموماً ہمارے ہاں رواج بنا ہوا ہے کہ ہم موبائل دیکھتے ہوئے، ٹی وی دیکھتے ہوئے، گانے سنتے ہوئے
جب میں سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، جب میں واٹس ایپ پہ، انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک پہ ڈفرینٹ موویز دیکھ رہا ہوں، ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، میں اسنیپ چیٹ کو دیکھ رہا ہوں، میرے محترم بھائیوں، اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میں سن رہا ہوں، جو میں بول رہا ہوں، اور جو میں محسوس کر رہا ہوں، اور جو میں چاہ رہا ہوں، میرا برین کون سے کیمیکل پروڈیوس کرے گا؟ اس کو امیج کون سے ملیں گے؟ وہ کون سا اورا بنائے گا؟ اس کا کیمیکل کون سا پروڈیوس ہوگا؟ تو جب میں نیگیٹیوٹی کو دیکھ رہا ہوں، نیگیٹیوٹی کو سن رہا ہوں، نیگیٹیوٹی کو بول رہا ہوں، اس طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری کی ساری پازیٹیوٹی جو آسمانوں سے آئی تھی، اور یہ ساری کی ساری وہ نیگیٹیوٹی جو شیطان اور شیطان کے ساتھیوں نے ہمیں دی. جب میں یہ کام کر رہا ہوں تو میں تو سو جاؤں گا، لیکن میرا برین ساری رات کون سے کیمیکل پروڈیوس کرتا رہے گا؟ وہ کون سے امیجز لیتا رہے گا؟ اس کو کون سے سارے سینز ملتے رہیں گے؟ وہی ٹک ٹاک، وہی اسنیپ چیٹ، وہی موویز، وہی ساری کی ساری چیٹنگ ڈاجنگ، وہی سارا فیس بک، وہی سارا انسٹاگرام. جب یہ کیمیکل میرے اندر بنیں گے، کیا میرے محترم بھائی اور بہنوں میرا جسم محفوظ رہ پائے گا؟ کیا میری آنکھیں محفوظ رہ پائیں؟ جب میں حرام دیکھ رہا ہوں، حرام سن رہا ہوں، حرام بول رہا ہوں، حرام دیکھ رہا ہوں، حرام کو محسوس کر رہا ہوں، حرام ہی چاہ رہا ہوں، تو میرے کیمیکل کون سے بنیں گے؟ اور آج ہم بیمار کیوں ہیں؟ اس کتاب میں نے پوری وضاحت کے ساتھ یہی اسباب بیان کیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جب ہم سنت سے ہٹیں گے، نبی کے طریقے کو چھوڑیں گے، اسلام کو چھوڑیں گے، تو میرے محترم بھائی اور بہنوں ہم کبھی بھی زندگی میں ہیلدی نہیں ہو سکتے. اب آجو اس حدیث کی طرف. جب رات ہوتی ہے تو انسان کے رائٹ سائڈ پہ فرشتہ آتا ہے اور لیفٹ سائڈ پہ شیطان آتا ہے. فرشتہ کہتا ہے ابن آدم اپنی رات کا اختتام، اپنے دن کی جو اختتام کیا ہے، جو رات آنے لگی ہے، اپنی رات کا جو آغاز ہے اس کو اللہ کے نام سے کر، تاکہ تو اللہ کی رحمت میں رہ سکے. اور شیطان کہتا ہے کہ اپنے دن کا جو آخری وقت تم گزارنے لگے اور رات میں جانے لگے ہو، نیند میں جانے لگے ہو، تو شیطان کے کام سے، شیطان کے نام سے، شیطان کی بات سے اپنی رات کا آغاز کر. اب انسان جس کو لے لیتا ہے ساری رات وہ سویا رہتا ہے، لیکن اس کا بدن اور اس کی روح اور اس کا دماغ وہ سارے کا سارا میرے محترم بھائیوں شیطان کے ساتھ رہتا ہے. اگر وہ پازیٹیوٹی پہ، اگر وہ دعاؤں کو پڑھتے ہوئے، اگر وہ اذکار کرتے ہوئے، اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کرتے ہوئے جائے گا، تو میرے محترم بھائیوں جسم تو سو گیا، لیکن اس کے جسم باڈی کا جو اندر کا پورا سسٹم ہے، جو اس کا برین ہے، وہ ساری رات جو چلتا رہے گا. اگر وہ نبی کے طریقے پہ ہے تو خیر کی طرف جائے گا، اگر وہ شیطان کے طریقے پہ ہے تو وہ شر کی طرف جائے گا. اور آج ہم بیمار کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا، اور یہی سبب ہے ہمارے بیمار ہونے کا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے پہلے ہمیں ان چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کر کے اس خوبصورت پیغام کو اس کائنات کے اندر بسنے والے جتنے کچے اور پکے مکانوں میں انسان ہیں ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.